بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح مکہ کے روز ایمان لائے ہیں، وہ وحشی بھی ایمان لے آیا، اور وہ مجرم جس نے حبار بن اسود، جس نے سیدہ زینب بنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹ کیا تھا، اور وہ زخم دیا تھا کہ جن سے ان کی مبارک شہادت ہو گئی تھی، اس کو بھی معاف فرمایا، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا۔ تو ہندا جو ہے وہ جب اسے وہ ایمان لے آئی تو اس نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، لیکن ہندا آپ میرے سامنے کبھی نہ آنا، کیونکہ جب آپ سامنے آتی ہو تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ یہ آپ نے معاذ اللہ کسی نفرت کی بنا پر یا اس طرح نہیں، آپ کو اپنے چچا سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ اس وجہ سے آپ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی۔ تو جو ہے حضرت ہندا یہ بھی ایک با اثر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور باپ کا نام عتبہ تھا، اور وہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ تو جب فتح مکہ کے روز ایمان جب لائے ہیں یہ تمام ہستیاں، تو لوگ جو ہیں ان کو بہت دیکھتے تھے، تھوڑا نا غصے کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مقابلہ کیا ہے۔ تو اس پر رنجیدہ ہوئے حضرت ابو سفیان، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں میرے بیٹے کو کاتب وحی کا ٹائٹل عطا فرما دیں، تاکہ یہ جو لوگ میرے بیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو ان کو جو ہے وہ میرا بیٹا کے لیے ان کے دل میں جو جذبات ہیں وہ نہ رہیں۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت سے جو ہے انہیں کاتب وحی، ان سے وحی لکھوائی، اور پھر انہیں کاتب وحی کا ٹائٹل دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے مقابلہ وہ رہا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام سے، سیاست کے حوالے سے، کہ جو بھی دونوں کے درمیان جنگیں ہوئیں اور جو اقتدار کے معاملات ہوئے، اس میں جو غزوہ جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی، اور بہت ساری ناچاکیاں ہوئیں۔ تو اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ کی دی ہوئی رحمت سے جنتی بھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے جو ہیں ان کے والد ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں۔ لیکن جو معاملات مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام اور جو معاملات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئے، ان معاملات میں ہمیں خاموشی کا جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے اور ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جو ہے وہ ایک طاقت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور دوسری غلط ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے لازماً دیکھنا ہے ہم نے کہ جو بھی جنگیں ہوئیں یا جو جس طرح سے مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے جب بیعت لی ہے، لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے مبارک ہاتھ پر اور آپ امیر المومنین بنے ہیں، تو آپ نے جب پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شام کے جب آپ گورنر تھے، کہ آپ میرے دستے مبارک پر بیعت کریں، تو حضرت امیر معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور شام میں اپنی ایک الگ سے حکومت قائم کر لی۔ تو آپ کی جو ہے حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ بہت دبنگ اور جو ہے تھے، مطلب خلیفہ تھے، اور آپ وہ خلیفہ ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد جنہوں نے خلافت کو خیر بات کہا اور بادشاہت کو اختیار فرمایا۔ تو جو ہے مقابلہ رہا اس میں ہم یہی کہیں گے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام بے شک حق پہ تھے، اور آپ حق پہ ہیں، اور خلیفہ برحق جو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام ہیں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان کو اقتدار سے جو ہے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت تھی کہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا،
اور اسی طرح سے سیدنا امام حسن علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر جب بیعت لوگوں نے کی مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو لوگوں نے بولا کہ اے نواسہ رسول، آپ سے بڑھ کر روئے زمین پر ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا کہ جس کی ہم بیعت کریں، تو آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے بیعت کی تو پھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ شروع کیا، اور یہاں تک کہ معاملات ہو گئے کہ ایک طرف سے بنو ہاشم کی تلواریں نکل آئیں اور دوسری طرف سے بنو امیہ کی تلواریں نکل آئیں۔ تو چونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل، انتہائی درگزر فرمانے والے جو ہیں، ان کی مبارک شخصیت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے کمال رحمت سے جو ہے وہ تفویض فرما دی حکومت کے پیارے چچا جان پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکومت آپ لے لیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جو ہے میرے نانا کی امت کا خون بہے۔ لیکن اس پہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کچھ شرائط پہ حکومت تفویض فرمائی تھی، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ بطور خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے جو ہے وہ اپنے بیٹے یزید کی جو ہے وہ بیعت جو ہے تمام لوگوں سے کر لی، اور پھر آپ زندگی جو ہے اتنی مہلت نہیں دے سکی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان پر نرمی کیجیے گا۔ کہیں لگتا ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ یزید میرے بیٹے تمہیں خطرہ ہے، تو ان لوگوں سے خطرہ ہے، ایک ہیں امام حسین علیہ السلام بن علی بن ابو طالب، اور دوسرا ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زبیر اور ابن عمر کے خلاف ڈٹ جانا اور اہل بیت اطہار پر نرمی کرنا، لیکن وہ بدبخت کم بخت یزید پر اس بات کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اس نے اپنے باپ کی اس وصیت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو گیا، اس قدر لعین ہو گیا، اس قدر جو ہے وہ ہو گیا کہ اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں شہزادے، ان کو ان کی تمام بھائیوں سمیت، ان کے بھتیجوں سمیت، ان کے بھانجوں، ان کے بیٹوں اور ان کے دوست احباب سمیت جو ہے کربلا میں جو ہے ان کو شہید کروایا۔ 72 مبارک تن تھے، ان سب کو شہید کروایا، اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ بھیجا اس نے، اور ابن زیاد جو ہے اس نے سارا ارینجمنٹ کیا، اور پھر اس طرح سے مارکہ کربلا ہوا۔ اور چونکہ میں مارکہ کربلا کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس کے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ جو ہے واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اور اس کے پیچھے کیا اسباب تھے اور کیا وجہ تھی کہ ہماری ہسٹری کا، اسلامک ہسٹری کا قیامت تک کے لیے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس پر ہر آنکھ جو ہے وہ آنسو بہاتی ہے، اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ سو حضرت امیر معاویہ بلا شک و شبہ جنتی ہیں، اور حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی جنتی ہیں، ایمان لائے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حقائق جو ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت جو ہے امیر معاویہ اور جو ہیں وہ حق پہ نہیں تھے، جبکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام حق پہ تھے، ہیں، اور حق پہ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔